السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلین اما بعد، محترم ناظرین، رمضان کی کرنیں سیریز میں آپ کا خیر مقدم۔ Oh Ramadan, oh Ramadan, 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 Ramadan. ایک نئی کرن اور روشنی کے ساتھ وہ یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت مومن کا شعار ہے، پہچان۔ بغیر قرآن کی تلاوت کے مومن کو نہ تو سکون ہے نہ چین ہے، اسی میں اس کو اطمینان نصیب ہوتا ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو۔ رمضان سے ہمیں یہ پیغام، یہ روشنی کہاں سے ملی؟ پہلی آیت کریمہ جہاں رب العالمین نے رمضان کے روزے کی فرضیت کی بات کی ہے، وہیں پر یہ بات بھی ذکر کی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہی وہ رمضان کا مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کا نزول ہوا۔ گویا کہ رمضان و قرآن کا ایک گہرا رشتہ ہے۔ جب انسان روزے دار ہے تو یقیناً وہ قرآن کی تلاوت کرنے والا بھی ہوگا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ روزہ اور قرآن دونوں، روزہ رکھنے والے قرآن کی تلاوت کرنے والے کے حق میں قیامت کے دن سفارشی ہوں گے۔ یقول الصیام، روزہ کہے گا، اے ربی منعتہ الطعام والشہوہ فشفعنی فیہ، اے میرے رب میں نے ان کو کھانے پینے اور شہوت سے روک دیا تھا، لہذا ان کی حق میں میری سفارش کو تو قبول فرما۔ ویقول القرآن، اور قرآن کہے گا، منعتہ النوم باللیل، اے میرے رب میں نے ان کو رات میں سونے سے روک دیا تھا، فشفعنی فیہ، لہذا ان کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ یہ دو سفارشی ہیں قیامت کے دن ہمارے لیے، جو روزہ رکھتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہاں سے قرآن کا اور روزے کا ایک قریبی رشتہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا، اور وہاں قیامت کے دن دو سفارشی ہوں گے، تو ایک روزہ ہے اور ایک قرآن کریم، اور رب العالمین ان دونوں کی سفارش کو قبول فرما لے گا۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں اور آپ کو کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہیے۔ یہاں ایک غلط فہمی ہے بعض لوگوں میں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت رمضان کے مہینے میں، یعنی رمضان آئے گا تو قرآن پڑھیں گے، رمضان ختم ہوا اور اٹھا کے قرآن ہم نے رکھ دیا، پھر 11 مہینہ ہم اس کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ میرے بھائیوں میرے عزیزو، یہ قرآن کریم صرف رمضان کے لیے نہیں، رمضان میں اس کا نزول ہوا ہے، نزول کی شروعات ہوئی ہے، باقی ہمیشہ ہمیش کے لیے، ہر دن اور ہر گھنٹے کے لیے رب العالمین نے اس کو نازل فرمایا ہے۔ ہمیشہ اس کی تلاوت، ہمیشہ اس سے ہدایت، ہمیشہ اس سے تعلیم لینے کا حکم ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق جو حدیث بیان فرمائی ہے، اس کو سن کر کے ہمیں لگتا ہے کہ نیکیاں کمانے کا سب سے بہترین ذریعہ قرآن کریم، نیکیاں بڑھانے کا سب سے بہترین ذریعہ قرآن کریم۔ سنیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها، کہ جس شخص نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا تو فلہ بہ حسنہ، اس ایک حرف کے بدلے ایک نیکی ہے، والحسنۃ بعشر امثالها، اور اصول کے مطابق ہر نیکی کو 10 گنا بڑھا کے اجر دیا جاتا ہے، لہذا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکی مل رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرف کیا ہے، اس کی وضاحت آپ نے فرمائی، لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الف لام میم کے اندر الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو گویا اگر کسی شخص نے الف لام میم کی تلاوت کر دی ہے تو 30 نیکیاں مل گئیں۔ ایک آیت آگے پڑھ لیا، ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں شمار کرتے جائیے، جوڑتے چلے جائیے۔ آپ کو ایک چھوٹی سی سورت یاد ہے، اس کو آپ پڑھتے رہیے، نیکیاں اکٹھا ہوتی چلی جائیں گے۔ بہت سارے بھائیوں کا معاملہ یہ ہے، وہ سوچتے ہیں کہ جب تک دیکھ کے نہیں پڑھیں گے تب تک تلاوت نہیں۔ نہیں میرے بھائیو، یہ بات نہیں، تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
چاہے آپ دیکھ کے پڑھیں، چاہے زبانی پڑھیں، چاہے ترتیب سے پڑھیں، یعنی پہلا پارہ، دوسرا پارہ، تیسرا پارہ، چوتھا پارہ، اور چاہے جہاں سے آپ کو یاد ہے اس کو پڑھیں، ایک ہی سورت کو بار بار پڑھتے رہیں، یہ اجر و ثواب رب العالمین عنایت فرمائے گا۔ کتنا؟ ایک حرف پر 10 نیکیاں۔ آپ شمار کیجئے نا، 10 نیکیاں شمار کیجئے، ایک آیت پڑھیے، جوڑیے بیٹھ کر کے، اندازہ ہوگا کتنا زیادہ رب العالمین نے ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ لہذا قرآن سے غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن ہمارے لیے دنیا میں بھی ہدایت کا ذریعہ ہے، آخرت میں بھی سفارشی بننے والا ہے۔ قرآن ہمارے لیے شفا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، خاص طور سے رمضان میں جتنا قرآن نازل ہوا رہتا تھا اس کو جبریل امین کو سناتے تھے اور جبریل امین سے سنتے تھے۔ آخری سال تھا تو آپ نے پورا قرآن 2 مرتبہ جبریل امین کو سنایا۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن سنانا بھی عبادت ہے، قرآن سننا بھی عبادت ہے۔ تو اس اعتبار سے نیکیوں کا ہمیں ذخیرہ کرنا چاہیے۔ لہذا یہ پتہ یہ چلا کہ یہ صرف اور صرف جو ہے رمضان کا معاملہ نہیں ہے، کبھی بھی ایک اہتمام کیجیے کہ روزانہ اتنی آیات، اتنے صفحات، اتنے رکوع ہم کو روز پڑھنا ہے، ہر نماز سے پہلے تھوڑا پڑھ لینا ہے، نماز کے بعد تھوڑا ہم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہدیہ ہے، تحفہ ہے، اور یہ بات کہنا چاہیے کہ رب العالمین کی جانب سے اگر یہ پیغام بطور تحفہ، بطور ہدیہ ہمارے لیے آیا ہے تو ہمیں اس کو قبول کر لینا چاہیے، تلاوت کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے، سنانے کے اعتبار سے، عمل کرنے کے اعتبار سے، دعوت دینے کے اعتبار سے، سیکھنے کے اعتبار سے۔ اور اگر ہم نے اس کو قبول نہیں کیا تو یہ بڑی محرومی ہوگی کہ اللہ کے دیے ہوئے تحفے کو ہم ٹھکرا رہے ہیں۔ یہ رب العالمین کی جانب سے تحفہ ہے میرے بھائیوں، میرے بہنوں، اس کو قبول کیجئے، دل و جان سے لگا لیجئے، ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیے، اس کو پڑھتے رہیے۔ یہ ہمارے لیے دنیا و آخرت دونوں جگہ کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ جس طریقے سے ہمارے جسم کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں، اسی طریقے سے قرآن ہماری روحانی غذا ہے، ہماری روحانی غذا ہے۔ جتنا ہم قرآن پڑھیں گے اتنا ہم روحانی طور پر مضبوط ہوں گے۔ رب العالمین ہمارے رشتے کو قرآن سے مضبوط کر دے، ہمیں ایسا مومن بنا جس کی زندگی بغیر قرآن کے تلاوت کے گزر ہی نہیں سکتی۔ آمین تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔